ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر ایک آدمی پر قرض تھا لیکن ایک آدمی اپنی طاقت کے بل بوتے پر ہمیشہ یہ بات کہتا رہتا کہ اگر آپ کے اندر جرت ہے تو قرض لے کے دکھاؤ، اسی حالت کے اندر وہ بندہ مر گیا، اب اس کی اولاد اگر قرض ادا کر دیتی ہے تو کیا والد کی طرف سے یا اس بندے کی طرف سے قرض ادا ہو جائے گا جبکہ اس کی نیت پوری زندگی قرض نہ ادا کرنے کی تھی؟ بہت عمدہ سوال۔ اولاد جو قرض ادا کرے گی نا، اس سے دنیا کا معاملہ ختم ہو جائے گا کہ وہ قرض لینے والے کو رقم مل گئی، اب جھگڑا ختم ہو گیا۔ مگر وہ مر جو گیا نا، جس نے نیت یہ کی ہوئی تھی اور للکارتا تھا کہ لے لو، وہ نہیں بری ہوگا، وہ اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا۔ اس کو تو اللہ ہی ہے، اس کی مرضی ہے، معاف کرے یا جہنم بھیجے، اس کے لیے یہ بچوں کا ادا کرنا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ ہاں اگر کوئی شخص نیت رکھتا تھا میں ادا کروں گا مگر بے بس تھا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، دینا چاہتا تھا، وہ بعد میں اس کی اولاد دے دے، وہ ٹھیک ہے، وہ اس کی نیت دینے کی تھی۔ جو دینا ہی نہیں چاہتا تھا اس کو وقت بدن سی تو کیا فائدہ ہوتا۔ لیکن یہاں سوال یہی ہے کہ قرض دینے والا چاہتا ہی نہیں تھا کہ قرض ادا کر دے، بلکہ الٹا یہ بات کہتا تھا کہ اگر لے سکتے ہو تو لے کے دکھاؤ۔ ہاں وہ نیت اس کی قرض ادا نہ کرنے کی نہ کرنے اس کو کوئی فائدہ نہیں، اس کو بچوں کے دینے سے کوئی فائدہ نہیں، اس کو مطلب دنیاوی اعتبار سے معاملہ حل ہو گیا، لیکن اللہ کے ہاں اس کا معاملہ ابھی اسی باقی لیے ہے۔ میرے بھائی صاحبان، یہ قتل کا معاملہ جو ہے اتنا خطرناک ہے، اس کا بھی کوئی حل نہیں۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ دو آدمی جو ہے ان کے ماتھے پر لکھا ہوگا کہ ہم سے آئے سمر رحمت اللہ، کہ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، ایک مشرک ایک قاتل۔ قاتل کا معاملہ بھی ایسا کہ بعد میں وارث بے شک رقم ادا کر دیں دیت یا معافی لے لے، وہ دنیا کا جھگڑا ختم ہوا، مگر جو بیچارہ مر گیا اس کا حق کس نے دینا؟ اس سے کون معافی لے گا؟ وہ تو مر چکا، وہ قیامت کے دن اپنا سر ہتھیلی پر لیے ہوئے اللہ کی عدالت میں آئے گا، خون بہ رہا ہوگا، وہ فریاد کرے گا، اور پہلے کیس جو ہے عبادتوں میں سے نماز کے دیکھے جائیں گے پرچے ہمارے، اور دنیاوی معاملوں سے قتل کے دیکھے جائیں گے۔ جب وہ پیش ہوگا وہاں پتا چلے گا کہ اس کو معافی ملتی ہے یا نہیں۔ یہ وارث راضی ہوگا، ٹھیک ہے انہوں نے رقم لے لی، دنیا کا مقدمہ ختم ہوا، آخرت کی بات اسی طرح سر پر کھڑی۔ اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے جن کے پھر تدارک کا کوئی دنیا میں طریقہ نہیں، وہ حل ہی نہیں ہو سکتے مسئلے۔ آپ نے ایسا گناہ کر دیا کہ وہ اب آخرت میں ہی جا کر معاملہ طے ہوگا۔ یہی قرض کی بات، اگر وہ کہتا تھا نہیں دینا میں نے لے لو، تو وہ تو پھنسا ہی پھنسا، بچوں نے دے دیا، ٹھیک ہے، بچوں سے جھگڑا ان لوگوں کا ختم ہو گیا، وہ نہیں بری ہوا، پکڑے گا اللہ۔ جزاکم اللہ۔ اور قرض آپ دیکھتے ہی ہیں نا کہ رسول کریم علیہ السلام نے جب فرمایا کہ شہید کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، تو بعد میں فرمایا سوائے قرض کے، اور کہا یہ ابھی جبریل نے آ کر کہا مجھے کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں سارے گناہ بخشے جاتے ہیں؟ علت دین کہ بندوں کا جو دینا وہ شہید ہونے کے لیے نہیں معاف ہوگا، کسی کا مار کر نہیں مرنا چاہیے، دینا چاہیے جو میں واجب ادا۔ جزاکم اللہ۔